کیا اب جانتے ہیں کہ صرف پانی کی کمی انسان کی جان بھی لے سکتی ہے؟ ہر سال دنیا بھر میں لاکھوں لوگ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے شدید بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کئی کیسز میں یہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہیلو فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایم کے لرننگ سیریز۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ڈی ہائیڈریشن کے بارے میں بات کریں گے۔ اکثر لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک خطرناک حالت بھی بن سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس کی وجوہات، علامات، علاج اور بچاؤ کے طریقے تفصیل سے سمجھیں گے۔ تعارف: ڈی ہائیڈریشن ایک عام طبی حالت ہے جو کسی بھی عمر کے افراد کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتی ہے جب جسم سے خارج ہونے والا پانی زیادہ ہو جائے اور ہم کم پانی پئیں۔ چونکہ جسم کا بڑا حصہ پانی پر مشتمل ہے، ڈی ہائیڈریشن اس حالت کو کہتے ہیں جب جسم میں پانی کی مقدار کم ہو جائے۔ جسم کے سیال مادوں میں صرف پانی نہیں بلکہ الیکٹرولائٹس بھی شامل ہوتے ہیں۔ جب پانی اور الیکٹرولائٹس دونوں کی کمی ہو جائے تو جسم کا توازن بگڑ جاتا ہے اور مختلف مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ جسم میں اہم الیکٹرولائٹس میں سوڈیم، پوٹاشیم کلورائڈ اور بائیکاربونیٹ شامل ہیں۔ یہ معدنیات اعصابی پیغامات کی ترسیل، پٹھوں کی حرکت، بلڈ پریشر کے کنٹرول اور جسم میں پانی کے توازن کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پانی انسانی جسم کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتا ہے، ہاضمے میں مدد دیتا ہے اور غذائی اجزاء کو جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جسم سے فضلہ اور زہریلے مادے خارج کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ جب جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو خون گاڑھا ہونے لگتا ہے اور دل کو خون پمپ کرنے میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جسم کے مختلف اعضاء کو آکسیجن اور غذائی اجزاء کم ملتے ہیں اور کمزوری اچک کر آ سکتے ہیں۔ جسم میں پانی کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے گردے اور مختلف ہارمونز مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ نظام جسم میں موجود پانی کی مقدار کو مسلسل مانیٹر کرتے ہیں اور ضرورت کے مطابق پانی کو محفوظ رکھتے خارج کرتے ہیں۔ گردوں کا کردار: گردے جسم میں پانی اور نمکیات کے توازن کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ خون کو فلٹر کر کے فالتو پانی اور فضلہ پیشاب کے ذریعے خارج کرتے ہیں۔ پانی کی کمی کی صورت میں گردے پیشاب کی مقدار کم کر دیتے ہیں۔ ڈی ہائیڈریشن کی وجوہات: ڈی ہائیڈریشن کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے زیادہ پسینہ آنا، الٹی اور دست، کم پانی پینا، ذیابیطس، جلنے کے زخم اور گردوں کی بیماریاں۔ یہ تمام عوامل جسم سے پانی اور نمکیات کے اخراج کو بڑھا دیتے ہیں۔ زیادہ پسینہ آنا: گرم موسم، سخت ورزش یا بخار کی وجہ سے جسم سے زیادہ پسینہ آ سکتا ہے۔ پسینہ جسم کے درجہ حرارت کو کم رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے بعد مناسب مقدار میں پانی نہ پیا جائے تو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے۔ ڈی ہائیڈریشن کی اقسام: ڈی ہائیڈریشن کو عام طور پر پانی اور سوڈیم کے توازن کی بنیاد پر 3 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے: ایسوٹونک، ہائپرٹونک اور ہائپوٹونک ڈی ہائیڈریشن۔ ہر قسم میں جسم کے سیال مادوں کا توازن مختلف انداز میں متاثر ہوتا ہے۔ ایسوٹونک ڈی ہائیڈریشن: ایسوٹونک ڈی ہائیڈریشن میں پانی اور سوڈیم دونوں تقریباً برابر مقدار میں کم ہوتے ہیں۔ یہ ڈی ہائیڈریشن کی سب سے عام قسم ہے اور عام طور پر الٹی یا دست کی صورت میں دیکھی جاتی ہے۔ ہائپوٹونک ڈی ہائیڈریشن: ہائپوٹونک ڈی ہائیڈریشن اس وقت ہوتی ہے جب جسم سے سوڈیم کا نقصان پانی کے مقابلے میں زیادہ ہو۔ اس سے خون میں سوڈیم کی سطح کم ہو سکتی ہے، جس سے اعصابی اور پٹھوں کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ابتدائی علامات: ڈی ہائیڈریشن کی ابتدائی علامات میں پیاس لگنا، منہ خشک ہونا، تھکن اور سر درد شامل ہیں۔
یہ وہ ابتدائی اشارے ہیں جو بتاتے ہیں کہ جسم کو مزید پانی کی ضرورت ہے۔ درمیانی علامات: جب پانی کی کمی بڑھ جاتی ہے تو چکر آنا، گہرا پیشاب آنا، پیشاب کی مقدار کم ہونا اور کمزوری جیسی علامات ظاہر ہو سکتی ہے۔ یہ علامات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ جسم کو فوری طور پر پانی کی ضرورت ہے۔ شدید ڈی ہائیڈریشن: شدید ڈی ہائیڈریشن ایک خطرناک حالت ہے۔ اس میں ذہنی الجھن، دل کی دھڑکن تیز ہونا، بلڈ پریشر کم ہونا اور آنکھوں کا اندر دھنس جانا جیسی علامات ظاہر ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں فوری طبی علاج ضروری ہوتا ہے۔ بچوں میں ڈی ہائیڈریشن: بچے ڈی ہائیڈریشن کے لیے زیادہ حساس ہوتے ہیں کیونکہ ان کے جسم میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ بچوں میں آنکھوں کا اندر دھنس جانا، منہ خشک ہونا، آنسو کے بغیر رونا اور پیشاب کم آنا اہم علامات ہیں۔ تشخیص: ڈاکٹر ڈی ہائیڈریشن کی تشخیص کے لیے جسمانی معائنہ کرتے ہیں جس میں جلد کی لچک، نبض اور بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مریض کی علامات بھی اہم معلومات فراہم کرتی ہے۔ لیبارٹری ٹیسٹ: خون کے ٹیسٹ کے ذریعے الیکٹرولائٹ، سوڈیم کی سطح اور گردوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ پیشاب کا ٹیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے جو جسم میں پانی کی مقدار کا اندازہ لگانے میں مدد دیتا ہے۔ علاج: ڈی ہائیڈریشن کا علاج اس کی شدت پر منحصر ہوتا ہے۔ ہلکی حالت میں پانی اور دیگر سیال مادے کافی ہوتے ہیں، جبکہ درمیانی حالت میں ایورز دیا جاتا ہے۔ شدید حالت میں مریض کو ہسپتال میں فلوئڈز دیے جاتے ہیں۔ اور فلوئڈ: شدید ڈی ہائیڈریشن میں سیال مادے رگ کے ذریعے دیے جاتے ہیں جنہیں فلوئڈز کہا جاتا ہے۔ عام طور پر نارمل سیلائن اور رنگر لکٹیٹ استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ جسم میں پانی اور الیکٹرولائٹس کا توازن بحال ہو سکے۔ ایورز یعنی اورل ری ہائیڈریشن سلوشن ڈی ہائیڈریشن کے علاج کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ اس میں سوڈیم، گلوکوز، پوٹاشیم اور کلورائڈ شامل ہوتے ہیں جو جسم میں پانی کے جذب کو بہتر بناتے ہیں۔ بچاؤ: ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے روزانہ مناسب مقدار میں پانی پینا ضروری ہے۔ گرم موسم اور ورزش کے دوران زیادہ سیال مادے لینا چاہیے اور الٹی یا دست کی صورت میں ایورز کا استعمال مفید ہوتا ہے۔ روزانہ پانی کی ضرورت: عام طور پر ایک بالغ انسان کو روزانہ تقریباً 2.5 سے 3 لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم یہ مقدار موسم، جسمانی سرگرمی اور صحت کی حالت کے مطابق کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ غلط فہمیاں: ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ صرف پیاس لگنے پر پانی پینا چاہیے۔ حقیقت میں پیاس لگنا ڈی ہائیڈریشن کی دیر سے ظاہر ہونے والی علامت ہے، اس لیے دن بھر تھوڑا تھوڑا پانی پینا بہتر ہے۔ کیفین اور ہائیڈریشن: بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ چائے اور کافی جسم کو مکمل طور پر ہائیڈریٹ رکھتی ہے، لیکن زیادہ کیفین پیشاب کی مقدار بڑھا سکتی ہے جس سے جسم میں پانی کی کمی پیدا ہو سکتی ہے۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈی ہائیڈریشن ایک عام مگر خطرناک حالت ہے۔ اگر ہم مناسب مقدار میں پانی پیتے رہیں اور علامات کو جلد پہچان لیں تو ہم اس کے سنگین نتائج سے بچ سکتے ہیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ڈی ہائیڈریشن ایک عام مگر خطرناک طبی حالت ہو سکتی ہے اگر اسے بروقت پہچانا اور علاج نہ کیا جائے۔ مناسب مقدار میں پانی پینا، جسم کی علامات کو سمجھنا اور بروقت احتیاط کرنا ہمیں اس مسئلے سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یاد رکھیں، صحت مند جسم کے لیے مناسب ہائیڈریشن انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ صحت سے متعلق مزید معلوماتی ویڈیوز اب تک پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیں، صحت مند رہیں۔ اللہ حافظ۔